कहता हूँ हम मुहर्रम के आते ही 10 मजालिस सजाते हैं ज़िक्र इमाम हुसैन के नाम पर, ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम पर। ये कोई नई बात नहीं है, बरसों से ये रीत चल रही है और हमारे मशाइख, हमारे उलमा, असलाफ सबों ने सुनाया और हम तक मुंतकिल किया। हम भी सुना रहे हैं, अपने बच्चों को मुंतकिल कर रहे हैं। कल ये हमारे बच्चे इस मिंबर पर बैठेंगे और यही तज़किरे सुनाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, लोग हमसे ये कहते हैं कि हर साल ये वाक़यात, हर साल ये करबला के तज़किरे क्यों सुनाए जाते हैं। हो गया था करबला एक बार, बार बार इसको क्यों सुनाया जाता है। मेरे अजीज़ों, चलो अगर मैं बार बार सुनाता हूँ तो सुनने वाले बार बार क्यों सुनते हैं, सुनने वाले क्यों सुनते हैं। बोलने वाला अगर बार बार सुनाता है तो सुनने वाले छोड़ते भी तो नहीं हैं। बात पता ये चलती है कि ना बोलने में ये पुराना लगता है, ना सुनने में पुराना लगता है। हुसैन आज़म के ज़िक्र में जिद्दत है, लज्जत है और एक नयापन है। और इन्हीं मजालिस के सदक़े हम बहुत सारे तज़किरे भी कर ले जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम हमारी महफ़िल का सबसे पहले मैं शुक्र बजा लाता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में। उस कायनात के खालिक ने, हम सब के पालनहार हकीकी ने हमें इस दुनिया में वजूद बख्शा और फिर हुक्म ये दिया कि तुम ज़मीन पे चलने वाली चीज़ों को गौर से देखो। कुल इंजुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, तुम आसमानों में गौर से देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्यों देखने का हुक्म बार बार रब ताला हमें फरमाता है, इसलिए कि तुम मुझ तक पहुँच सको, रब ताला की मारिफत तुम्हें हासिल हो जाए। इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद यही है कि वो अपने खालिक को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने, अपने रब को, अपने पालने वाले को पहचाने। और दुनिया यहाँ हर एक को पहचानती रह गई और रब्बे ज़ुल जलाल जिसको पहचानने के लिए भेजा गया था उसकी तरफ तगोदो भी नहीं किया, मेहनत भी नहीं किया और पूछा भी नहीं। मेरे अजीज़ों, लाखों रास्ते हैं उस मौला को पहचानने के, उसके बावजूद आज लाखों इंसान गुमराह हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं। कुछ तो खुदाए ज़ुल जलाल का इनकार करने वाले और कुछ गफलत में मौजूद हैं। लेकिन वो खुश नसीब इंसान है जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई। रब ताला ने अपनी तरफ उसे रास्ता दे दिया और वो अपने मालिक को पहचाना और अपने सर को महफूज रखा सिर्फ उसी बारगाह में झुकाने के लिए। वो दुनिया का अजीम इंसान है, वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। बाकी सब जो भोले भटके हैं, रास्ता भटके हुए हैं, उनके लिए हमें कहा गया कि तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। आज से हमारी ये मजालिस इसी ज़िम्न में भी होंगी कि हम उन भोले भटकों को दावत देने के लिए बैठे हैं जो अपने रब को पहचानने से और रब के ताला के अहकाम से बगावत कर के फिर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब आप सब की बारगाह में जो चीज़ें मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो बहुत तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने कि यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल रब्बे ज़ुल जलाल, उसकी बहुत सारी सिफ़ात हैं। 99 सिफ़ात आपने सुना भी होगा। अस्माए हुस्ना में अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, हलीम है, अजीम है, गफ़ार है, जब्बार है, सत्तार है, क़हार है। ये सब उसकी सिफ़ात हैं और हर सिफत को पहचानने के लिए ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुँचने के लिए इंसान ज़िंदगियाँ लगा देता है और बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम घर बैठे ही अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर लें। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। आज सबसे पहले चीज़ मैं ये अर्ज़ करता हूँ, आखिर खुदा है या नहीं, किसी ने देखा नहीं। सवाल तो है ही है। हम तो चले रिवायात के एतबार से, हमारे घरों से हमें जो इल्म दिया गया है हमारे माँ बाप की तरफ से, और माहौल ने हमें जो इल्म दिया है वो यही है कि हम बोलने के काबिल हुए उसी वक्त हमें कहला दिया गया था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमें अल्लाह के वजूद का बहुत बचपन में ही इल्म दे दिया गया। लेकिन हम बढ़ते बढ़ते अब ज़माने को देखने लगे तो पता चला कि यहाँ बहुत सारे दहरिये भी हैं, एथिस्ट हैं, जो खुदा का ही इनकार करते हैं कि खुदा है ही नहीं, कोई दीन है ही नहीं। आज मैं उनके सिलसिले में अर्ज करूंगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है
کہ کوئی خدا ہی نہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث. لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں، تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں. عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے. دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے، نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دیں. ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں. وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے. نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں. وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے. یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت. تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہے؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ. لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں، ان دہریوں سے پوچھتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں. چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے. امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں. کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں. شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے. شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے. یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں. شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے، اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے. بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں. اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے. ہرن نافع پیدا کرتی ہے، جو مشک کی طرح ایک نافع ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے. آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ پیپ بنتا ہے، کچھ حصہ منی بنتا ہے، باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے. ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ، جو کی کھاؤ، جوار کی کھاؤ، روٹی ایک ہی طرح کی ہے. اور اس سے گوشت کون بناتا ہے، خون کون بناتا ہے،
اور پیپ کون بناتا ہے, منی کون بناتا ہے, سب کی الگ الگ قسمیں ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف, لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے, کوئی تو ہے. تمہیں ماننا ہوگا. میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں, جو ملحدین ایتھسٹ ہیں, جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی خدا ہی نہیں, تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح, آخر یہ چلا کون رہا ہے, یہ کون چلا رہا ہے, ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے. اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے, آیات میں, کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے, دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے. اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر, اور اس کا خون بھی ہے, خون نہایت ہی سرخ, گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا, اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا. دودھ آتا ہے, نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی, نہ کبھی خون کا رنگ آیا. قرآن کہتا ہے آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے. کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا. شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے, لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے, نہایت ہی میٹھی غذا ہے. شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا, وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں, جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کی. خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں لاکھوں مثالیں